بی اے کے نتیجے سے اس قدر بددل ہوئے کہ خودکشی کی ٹھان لی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ کچھ بچے اتنے کیوٹ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کے ان کی ماؤں کو دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے۔ یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر آپ کی بیگم اور ساس پہ حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ معصومیت سے بولے، ظاہر شیر کو ہی بچاؤں گا۔ اختصار، ظرافت اور زنانہ لباس کی جان ہے۔ آج تک ہم نے کسی مولوی کی تندرستی خراب نہیں دیکھی اور نہ ہی مولوی کا ہارٹ فیل ہوتے سنا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مولوی کبھی ورزش نہیں کرتے، دوسری یہ سادہ غذا اور سبزی سے پرہیز کرتے ہیں۔ سردی زیادہ اور لحاف پتلا ہو تو غریب غربا منٹوں کے افسانے پڑھ کر سو رہتے ہیں۔ عجیب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتی، جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ مرد واقعی عظیم ہیں۔ فرضی بیماریوں کے لیے یونانی دوائیں تیر بہدف ہوتی ہیں۔ پہلے مولوی کہتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر میں شیطان بولتا ہے، ہم نہیں مانتے تھے۔ اب ہم یہی کہتے ہیں مگر اب مولوی نہیں مانتے۔ جو ملک جتنا غربت زدہ ہوگا اتنا ہی آلو اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا۔ مجھے عورت کے دوغلے پن کی اس وقت سمجھ آئی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ انجیکشن لگوانے سے تو ڈرتی ہیں لیکن ہنی مون پر جانے سے نہیں ڈرتی۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حالات حاضرہ تبصرہ کرتے وقت جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پہ قابو رکھ سکے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر وہ خود ہی حالات حاضرہ کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس اتنی جائیداد اور سرمایہ ہے کہ قرض کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تو بینک اسے قرض دینے پہ بخوبی رضامند ہو جاتا ہے۔ سمجھدار آدمی نظر ہمیشہ نیچی اور نیت خراب رکھتا ہے۔ میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے رہا ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس بات کو کہنے والے اور سننے والے دونوں ہی جھوٹ سمجھیں اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ اگر عورت ڈاکیہ ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ہوا ملتا۔ اندرون لاہور کی بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری جانب سے مرد تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے۔ جب چمڑے کی جسمانی جھوپڑی میں آگ لگ رہی ہو تو کیا گرمی کیا سردی۔ میٹھا خربوزہ اور خاموش بیوی قسمت والوں ہی کو ملتی ہیں۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ خون، مشک، عشق اور ناجائز دولت کی طرح عمر بھر چھپائے نہیں چھپتی۔ ہارا ہوا مرغا کھانے سے آدمی اتنا بودا ہو جاتا ہے کہ حکومت کی ہر بات درست لگنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کی دعا اور بیوی کی چپ کبھی اچھا شگون نہیں رہا۔ آسمان کی چیل، چوکھٹ کی کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے۔
ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید ہمیشہ سچائی ہی ہوتی ہے۔ اپنے ہم عمر بڈھوں سے محض ہاتھ ملانے سے آدمی کی زندگی ہر مصافحے کے بعد 1 سال گھٹ جاتی ہے۔ دشمنوں کے حسب عداوت 3 درجے ہیں: دشمن، جانی دشمن اور رشتہ دار۔ مسلمان کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ بڑھاپے کی شادی اور بینک کی چوکیداری میں ذرا فرق نہیں، سوتے میں بھی ایک آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے۔ مرد عشق و عاشقی صرف ایک ہی مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی اور اس کے بعد نری بدماشی۔ آسمان کی چیل، چوکھٹ کی کیل اور کوٹ کے وکیل سے خدا بچائے ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ گالی، گنتی، سرگوشی اور گندا لطیفہ اپنی مادری زبان ہی میں مزہ دیتا ہے۔ لذیذ غذا سے مرض کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مختار مسعود اپنے دل پسند موضوعات پر گھنٹوں ہمارے آگے بین بجاتے اور مجبوراً خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹا نہ جا سکے۔